أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل ذميا لم يجد رائحة الجنة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مختصر حمد و ثنا کے بعد ہم سب مسلمان ہیں، اور مسلمان وہ ہوتا ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے: المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ اگرچہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ انسان اسلام میں داخل تو ہو جاتا ہے اور اس پہ اہل اسلام کے احکامات لاگو ہو جاتے ہیں، لیکن اب اسلام کو کامل کرنے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے اسلامی احکامات پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ کسی مسلمان کو تکلیف دینا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ کسی مسلمان کو گالی دینا یہ فسق یعنی گناہ کا کام ہے، اور کسی مسلمان سے لڑائی کرنا جو لڑائی ہتھیاروں سے ہوتی ہے، فرمایا یہ کفر کا کام ہے۔ مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے خلاف ہتھیار اٹھا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سنگینی کو یوں بھی بیان کیا ہے کہ جس مسلمان نے دوسرے مسلمان کی طرف اسلحہ کا اشارہ ہی کر دیا، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ چہ جائے کہ مسلمان کو قتل کیا جائے، اور چہ جائے کہ اس کے خلاف تلوار اٹھا لی جائے۔ اس طرح کے اعمال انسان کو دائرہ اسلام سے نکال دیتے ہیں۔ کسی بھی مسلمان کا خون صرف 3 حالتوں میں جائز ہوتا ہے، اور وہ بھی عام لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ وہ جا کے اسے گولی مار دیں۔ حاکم کا کام ہے، حکومتوں کا کام ہے، ذمہ داران کا کام ہے۔ القتل بالقتل یا النفس بالنفس والثیب الزانی۔ ایک تو وہ شخص
کہ جس نے دنیا میں کسی کو قتل کر دیا ہو، بدلے میں اس کو قتل کرنا جائز ہے، یا پھر وہ شخص کہ جو شادی شدہ ہو کے زنا کرتا ہے، اس کی سزا بھی شریعت میں رجم ہے، پتھر مار مار کے اس کا سر کچل دیا جانا چاہیے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے التارک لدینی، مرتد ہو گیا، کلمہ پڑھا اور پھر اس دین سے پیچھے ہٹ گیا۔ لا اکراہ فی الدین، اسلام قبول کروانے میں کوئی جبر نہیں، ہر کوئی اپنی مرضی سے دین قبول کرے گا، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی طمع کے اور بغیر کسی خوف کے۔ لیکن جب وہ اس دائرہ اسلام میں آ گیا تو اب جائز نہیں ہے کہ وہ اسلام کو چھوڑ کے کسی اور مذہب کو اختیار کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من بدل دینا فاقتلوہ، جو اپنا دین بدل لیتا ہے اس کی گردن اڑا۔ تو ان تین لوگوں کا قتل شرعی طور پہ جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ بڑا فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ اشارے اس میں یہ تھے کہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، اس لیے صحابہ کہتے ہیں کہ ہر آنکھ سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے، کون سا مہینہ ہے، کون سا دن ہے؟ صاف ظاہر ہے حرمت والا مہینہ، حرمت والا دن اور حرمت والی جگہ۔ ذوالحجہ کا مہینہ، عرفہ کا دن، مقام عرفات، مقام مینا، 10 ذوالحجہ کو پھر آپ نے خطبہ دیا تھا۔ مشاعر مقدسہ، امن کی جگہ، حرمت کی جگہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ جس طرح یہ دن حرمت والا ہے، یہ مہینہ حرمت والا ہے، یہ جگہ حرمت والی ہے، تین حرمتیں۔ اسی طرح کسی بھی مسلمان کا خون، مال اور عزت تم پہ حرام ہے۔ جائز نہیں کوئی مسلمان کسی کی بے عزتی کرے، جائز نہیں ہے کہ وہ اس کی عزتوں کو اچھالے، مالی معاملات میں اس پہ زیادتی کرے، اور اللہ نہ کرے بات اگر خون تک پہنچ گئی ہے تو اس پہ جنت حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور غالباً یہ اہل اسلام کے بارے میں ہے، ہر ایک گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن دو گناہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ ایک اس کے ساتھ کفر کر دیا، شرک کر لیا، اور دوسرا کسی مسلمان کا خون کر دیا، یہ گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ ہاں دنیا میں اتنا ہوتا ہے کہ قتل کے بدلے قتل ہونا تھا تو 100 اونٹ دیت دے کے اپنی جان بچائی جا سکتی ہے، لیکن قیامت کے دن حساب ہونا ہے۔ عبادات میں پہلا سوال نماز کا،
اور معاملات میں پہلا سوال خون کا. اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الدماء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا سوال جو قیامت کے دن انسان سے ہونے والا ہے وہ خون کا سوال ہے. ایک حدیث میں نماز کا، ایک حدیث میں خون کا. یعنی عبادات میں پہلا سوال نماز کا، معاملات میں پہلا سوال خون کا ہے. دنیا کا دستور تو یہ ہے کہ حد لگ جانے سے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، لیکن یہ جو حد لگی ہے قتل کے بدلے قتل، یہ اصل میں اگر تو وہ بندہ اس حد کو قبول کرنے پہ راضی تھا تو شاید اللہ تعالیٰ بخش دے، لیکن دیت لے کے اس نے اپنی جان بچا لی تو قیامت کے دن عجیب سا منظر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل ہونے والا اپنے ایک ہاتھ میں اپنا سر پکڑے گا، کٹی ہوئی گردن، اور دوسرا ہاتھ اس کا قاتل کے گریبان پہ ہوگا، اور وہ اللہ رب العزت سے اپنے بدلے کا مطالبہ کرے. لہذا لوگوں کے ان تینوں مسائل سے انسان کو حد درجہ پرہیز کرنا چاہیے. مال، عزت اور خون. المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه ولا يهجره فوق ثلاث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، قتل جائز نہیں اس کے لیے کہ اس کی بے عزتی کرے، ذلیل کرے، اسے حقارت کی نظر سے دیکھے، اسے حقیر جانے، یا پھر 3 دن سے زیادہ اسے بلانا چھوڑ دے. ہمارے ہاں یہ معاملات عام ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم لڑے ہوئے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بات پہ ہماری ناراضگیاں جاری ہیں، حتیٰ کہ قریبی ترین رشتہ داروں سے ہمارا تعلق ٹوٹا ہوا ہے. اگر کوئی شخص 3 دن سے زیادہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے قطع تعلقی کر لے، اس بندے کی عبادتیں اللہ قبول نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سوموار اور جمعرات انسان کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، تو اللہ ہر نیک کی نیکی کو قبول کر لیتا ہے سوائے ان 2 لوگوں کے جو آپس میں لڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لے جاؤ حتیٰ یصفرہا، جب تک یہ صلح نہیں کریں گے میں ان کے اعمال کو قبول نہیں کروں گا. اس لیے مسلمان کو مسلمان کے حقوق کا علم بھی ہونا چاہیے. کسی کا مال، کسی کی جان، کسی کی عزت آبرو، اس کی پوری حفاظت کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے لیے خوشخبری بھی سنائی جو اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے. کیا مطلب؟ آپ کے سامنے کسی نے دوسرے مسلمان کی غیبت شروع کر دی، آپ اسے چپ کروا دیں، خاموش کروائیں، خود میں اتنی جرت پیدا کریں کہ آپ اس کو روکنے والے بن جائیں. یہ نہیں ہے کہ آپ خود اس کے ساتھ شریک ہو جائیں. وہ بات کرتا ہے، آپ کہیں بھائی جان
اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم اس کے خلاف غیبت کر کے اپنے اعمال برباد کریں۔ ایک حدیث، اس کی صحت و ذوق کا تو مجھے اس وقت علم نہیں ہے، لیکن اسلامی خطبات میں علامہ بصری صاحب لائے اور سوچا جائے تو بڑی ہی عجیب حدیث ہے کہ ہمیں لوگوں کی عزتوں کے مسئلے میں کتنی انتہائی زیادہ پرہیز کی ضرورت ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو بڑی شدید بھوک لگی ہوئی، اپنے اپنے گھر سے نکلے کھانے کی تلاش میں، تو دونوں کی آپس میں ملاقات ہو۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق سے پوچھتے ہیں کیسے؟ کہا بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کام ہے۔ کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں بھی انہی کے پاس جا رہا ہوں۔ کام کیا تھا دونوں کو؟ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کوئی چیز کھانے کو مل جائے گی۔ کہا آپ کدھر جا رہے ہیں؟ کہا سیدھی بات ہے، بھوک لگی ہوئی ہے اور شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے کچھ کھانے کو مل جائے۔ آپ ذرا غور کریں، دونوں میں سے کسی ایک ساتھی کی زبان سے یہ نکل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کھانا کھا لیا ہوگا، بھوکے تو ہم دونوں ہی، اور دوسرے بھی ہاں میں ہاں ملا بیٹھے۔ اللہ رب العزت کو یہ بات ہی گوارا نہیں ہوئی۔ آپ کے پاس پہنچے، فرمایا کیسے آنا ہوا؟ کہا کھانے کی تلاش میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا تو تم نے کھا لیا؟ کہا نہیں اللہ کے حبیب، ہم نے کھانا نہیں کھایا۔ فرمایا تمہارے دانتوں سے مجھے اپنے گوشت کی سمیل آ رہی۔ کسی کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا کہ وہ سنے تو اسے پسند نہیں، اس کو غیبت کہتے ہیں، اور یہی مسلمان کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ انتہائی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ سوچے کہیں میرا یہ کلمہ غیبت نہ بن جائے، میرے نامہ اعمال کے لیے نقصان کا باعث نہ بن جائے۔ تو حجۃ الوداع کے موقع پہ تین چیزوں کا اشارہ ہے۔ کسی کی عزت، آبرو، اس کے مسئلے میں اللہ سے ڈرتے رہیں۔ کسی کا مال ہے، اللہ رب العزت سے اس کے حق میں ڈرتے رہیں۔ اور خونی مسائل میں تو انسان کو قریب تک نہیں پھٹکنا چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک مٹھی بھر خون کسی کا قیامت کے دن انسان کے جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے۔ وہ مارا ڈنڈا سر میں اور سر پھوڑ دیا، اور سر خون سے بھر گیا بیچارے کا، اور خون بہتے بہتے پاؤں تک آ گیا۔ اب مارنے والے کی جہنم کے لیے یہی کافی ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دین کے ان اہم مسائل کو اچھی طرح سمجھیں۔ انتہائی لا علمی، چھوٹی سی بات پہ آج گولی چل رہی، چھوٹی سی بات پہ مسلمان کو قتل کر رہا ہے۔ اور آج اس موضوع پہ گفتگو کرنے کی نوبت اس لیے آئی ہے، آپ کے خیبر پختونخوا کرم ایجنسی میں خون کی ہوریاں چل رہی۔
مسلمان کے خلاف اسلحہ چلا رہا ہے، قبائل کی آپس میں جنگیں، ایک مذہبی تعصب، خاندانی گروہ بندی، جن چیزوں کو اللہ کے پیغمبر نے حجۃ الوداع کے موقع پہ پاؤں تلے روندا تھا وہ پھر سے زندہ ہو۔ لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، یہ حدیثیں اب جا کے سمجھ آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا میرے بعد کہیں دوبارہ تم کفر کی طرف نہ لوٹ جانا، جانیں قربان کرنے والے صحابہ کے بارے میں گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ کفر کی طرف لوٹیں گے، بلکہ جس کے ذہن میں رائی کے برابر بھی خیال آ گیا کہ صحابہ نعوذ باللہ کفر پہ چلے گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج۔ آپ نے آگے وضاحت کی کیسے تم کفر میں لوٹ سکتے ہو، فرمایا یضرب بعضکم رقاب بعض، تم ایک دوسرے کی گردنیں جب مارو گے تو اللہ تم سے ایمان کی دولت چھین لے گا۔ ایک جگہ پہ سب کو آپ نے جمع کیا ہوا ہے، کبھی اوس و خزرج کی لڑائیاں عروج پہ، دو بڑے مدینے کے قبائل اور لڑ لڑ کے کمزور ہوئے پڑے، بات بات پہ جھگڑا ہوتا ہے، کہیں پانی پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا دوڑانے پہ جھگڑا، تیرے جانور نے میرے جانور سے پہلے پانی کیوں پیا، 1 مہینہ لڑائی چلتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو اپنے پاؤں کے تلے رون دیا، فرمایا سنو ان اباکم واحد وَإِنَّ دِينَكُمْ واحد، یہ جو تمہارے درمیان خاندانی جنگ نکل پڑتی ہے، کبھی بیٹھ کے سوچو تمہارا باپ ایک ہے، تم ایک باپ کی اولاد ہو، ایک باپ سے نکلے ہو، تمہارا دین ایک ہے، شریعت ایک ہے، رب ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، ایمان ایک ہے، دین ایک ہے۔ پھر یہ جاہلیت کی آوازیں مت نکالا کرو کہ وہ اس خاندان کا اور میں اس خاندان کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ منظر سامنے آ رہا تھا، بڑی مشکل سے آپ نے ان حالات پہ کنٹرول کیا اور برسوں کی دشمنیوں کو آپس کی محبت میں تبدیل کر دیا۔ ایک جنگ کا موقع ہے، سردار منافقوں کا عبداللہ بن ابی، جس بدبخت کی منافقت کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ زنا کی تہمت لگانے والا، والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، کیا اپنی زبان سے غلاظت پاک رہا ہے؟ کوئی تھوڑی سی بات ہوئی تو کہنے لگا کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، کہیں کہا لیخرجن الأعز منها الأذل، ہم عزت والے لوگ ہیں اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ پیغمبر تو ذلیل انسانوں میں سے، استغفر، ہم جب مدینہ میں جائیں گے تو عزت والے ان کو نکال دیں گے۔ کسی صحابی نے بات سن لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچائی، تو چونکہ اوس اور خزرج کی لڑائیاں پہلے ہی بڑے عروج پہ تھیں، کسی نے آواز لگا دی دوسرے قبیلے کے بندے کو، آؤ اس کی گردن اڑاؤ، یا الانصار، کسی نے کہا یا اوس، اب اوس والے تھوڑی حرکت میں ہوئے تو دوسروں نے کہا یا اعلی خزرج، اٹھو خزرج والو، اٹھو اوس والو، اور پھر سے یہ خاندانی جنگ
اپنے پنجے کسنے لگ گئی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آوازیں سنی۔ آپ نے فرمایا تم نے پھر جاہلیت کی آوازیں بلند کرنا شروع کر دی؟ اسلام کے آنے کے بعد اوس کیا اور خزرج کیا، سارے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، اور یہ جو تم خاندانی لڑائیاں آپس میں شروع کر بیٹھتے ہو، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بلکہ یہ بھی ایک عجیب بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من امتی لا یترکونہن، اتنی تربیت کے باوجود 4 کام میری امت نے چھوڑنے نہیں، الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب، اپنے خاندان پہ فخر کریں گے، میں فلانا ہوں، میں فلانا ہوں، اور دوسرے کے خاندان پہ تان کریں گے تم فلاں ہو اور تم فلاں ہو۔ اسلام میں کسی خاندان کا کوئی امتیاز نہیں ہے، کسی کالے اور گورے کا کوئی امتیاز نہیں ہے، کسی عربی اور اجمی کا کوئی فرق نہیں ہے، امیر غریب کا تصور نہیں ہے۔ اللہ رب العزت چاہے تو نبی کے بیٹے کو جہنم کا ایندھن بنا سکتا ہے، چاہے تو نبی کے باپ کو پکڑ سکتا ہے، چاہے تو کسی نبی کی بیوی جہنم کا ایندھن بن سکتی ہے۔ تم کون ہو، کس خاندان سے ہو، کس کے کیا لگتے ہو، رب کو اس سے سروکار ہی نہیں۔ اسے ایک بات سے، صرف ایک بات سے سروکار ہے، اور وہ یہ کہ تیرے دل میں اللہ رب العزت کا خوف، خشیت اور ایمان کس قدر بھرا ہوا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، نبی کے چچے جہنم میں، اور دور سے آنے والے وہ کالے غلام حبشی جنت کے اعلیٰ ترین مقام اور منزلوں کے مالک بنے۔ اس لیے یہ سوچ آج ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے، خاندانوں کے اختلاف، کنبے قبیلے کے اختلاف، اور پھر یہ اختلاف اور یہ نوبت لڑائی اور جھگڑے، اور پھر قتل و غارت تک نوبت چلی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القاتل والمقتول فی النار، اللہ اکبر، مارنے والا بھی جہنم میں اور مرنے والا بھی جہنم میں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے حبیب، مارنے والے کی بات تو سمجھ آ رہی ہے کہ اس نے کسی مسلمان کی گردن اڑائی ہے، تو وہ تو اس بنیاد پہ جہنم میں چلا گیا، مقتول کس بنیاد پہ جہنم میں جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے فرصت ملتی نا تو اس نے بھی اس کو مارنا تھا، وہ اپنے پورے ارادے پہ ہی جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ یہ سوچے اور فکریں کہ میں تجھے بتاؤں میں کون ہوں، اور پھر گولیوں کا چلنا اور اسلحے کا تھامنا اور اٹھانا، اور کسی مسلمان پہ گولی چلا کے اس کی جان لے لینا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، فرمایا اس کا ٹھکانہ تو سیدھا ہی جہنم ہے۔ دوسری آیت میں کہا غضب اللہ علیہ وَلَعْنَهُ، اس پہ اللہ کی لعنتیں بھی برستی ہیں اور اللہ رب العزت کا غضب بھی اس آدمی کے اوپر آتا ہے، اس کے غضب کا شکار بھی ہوا اور اس کی لعنتوں کا شکار بھی۔ اب 1 مہینہ کے لگ بھگ یہ جنگ جاری ہے۔ اب ہمارے ملک میں مذہبی تعصب عروج پہ، لسانی تعصب عروج پہ، قومی تعصب عروج پہ، خاندانی تعصب عروج پہ، سیاسی تعصب عروج پہ، پارا چنار میں آگ لگی ہوئی ہے، اور وہاں کے لوگوں کو اسلام آباد میں آ کے دھرنا دینے کی پڑی ہوئی ہے۔ پارا چنار میں آگ لگی ہوئی ہے، اور حکام وقت کو بیٹھے ہوئے لوگوں کو مار مار کے اٹھانے کی فکر پڑی ہوئی ہے۔
جب مسلمانوں کا حال یہ ہو جائے گا نا تو پھر اللہ رب العزت ان کو جگہ جگہ پہ ذلیل کرے گا، عزت چھن جائے گی، کیونکہ اسلام کی دولت سے وہ ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، انہیں اپنے منصب کی فکر، اپنی کرسی کی فکر ہے۔ ہم تو اگرچہ کوئی سیاست کو زیادہ جانتے نہیں ہیں، لیکن اپنے شاگردوں کو بھی، ساتھیوں کو بھی، دوستوں کو بھی، نمازیوں کو بھی یہی سبق دیا کرتے ہیں، اس گندی سیاست سے توبہ کرو۔ سیاست دانوں کے پیچھے لگ کے مرتے ہو اور لڑتے ہو، ایک ہی خاندان، ایک باپ کی اولاد، ایک سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، دوسرا دوسری سے رکھتا ہے، گھر میں ہی لڑائی ختم نہیں ہو رہی۔ اور اللہ کے بندو، اتنی غیرت تو تمہارے اندر ایمان کی ہونی چاہیے تھی، اسلام کی ہونی چاہیے تھی۔ بڑا شوق ہے تجھے گولی چلانے کا، اٹھنا، آ میدان کارزار میں دشمن کے خلاف اٹھا اس تلوار کو۔ یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، بیٹا کئی سال بیرون ملک گزار گیا اور اپنے گھر کی چھت پہ پی ٹی آئی کا جھنڈا لگانے لگا۔ باپ نون لیگ سے محبت رکھتا ہے، بیٹا پی ٹی آئی سے محبت رکھتا ہے، ہماری محبتوں کے زاویے ہی گندے۔ باپ نے کہا یہ جھنڈا مت لگانا، اس نے کہا میں لگاؤں گا۔ وہ چڑھ گیا، وہ جھنڈا لہرا رہا تھا، باپ نے نیچے سے گولیوں کی بچھاڑ کر تڑپتا ہوا لاشا آ کے زمین پہ گرا ہے۔ قتل کس نے ہوا، اس نے مارا اس کو کس لیے؟ یہی تو اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا، نہ قاتل کو علم ہوگا میں کیوں مر رہا ہوں، نہ مقتول کو علم ہوگا میں کیوں مر رہا ہوں۔ لوگوں قیامت قریب ہے، کثرت الحرج، اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا قرب قیامت حرج عام ہو جائے گا۔ قالوا وما الحرج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب جی حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا القتل، القتل، قتل عام ہو جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ اتنے ہائپر۔ یہ ہمارے علاقے میں ایک بیچارہ ریڑھی والا، اس سے بندے نے پال لیا، تھوڑی دیر بعد واپس کرنے آیا، اس نے کہا نہیں اب میں نے واپس نہیں کرنا، آپ لے کے چلے گئے۔ اس نے کہا میں کروں گا، اس نے کہا نہیں کرنا، اس نے گولی مار۔ کوڑے اسلام سے اور کوڑے ایمان سے، دین کی تعلیم کا ذرا پر علم نہیں ہے۔ ہم نے پڑھا کے ان کو سکول و کالج، ان کے اخلاق اور ایمان تباہ کر دیا۔ اپنے بچے کو کچھ بھی پڑھانے سے پہلے دین پڑھایا کرو، کچھ بھی بنانے سے پہلے اسے ایک سچا مسلمان بنایا کرے۔ بنیادی تعلیم اس کے ایمان والی ہونی چاہیے، اس کا ذہن ایمان اور اسلام کی محبت سے بھرا ہونا چاہیے، پھر جا کے یہ غلطیاں ہمیں دیکھنے کو نہ ملیں گی۔ اور جس قدر ہم لوگ دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے، اپنی اولادوں کی تعلیم اور تربیت کو دین سے دور کرتے چلے جائیں گے، نتیجہ دیکھیے گا پھر کیا ہوتا ہے۔ یہ پچھلے دنوں میں نے ایک مضمون بھی پڑھا، کسی بہن نے لکھا ہے، کہا کہ میں بڑے زور سے پردہ کرتی تھی، اور جب شادی ہوئی اور شادی والے گھر آ گئے تو میرے خاوند بولتے تو نہیں تھے، لیکن انہیں میرا پردہ پسند نہیں تھا۔ ہماری پسند ہی عجیب ہے، ہمیں گند پسند ہے، گندگی پسند ہے، نجاست پسند ہے، بے غیرتی پسند ہے، دیوس پن پسند ہے۔ ہمیں اگر اچھا نہیں لگتا تو اسلام اچھا نہیں لگتا، ہمیں اسلام والے اچھے نہیں لگتے، ہمیں اسلام کا ماحول اچھا نہیں لگتا۔ لوگ گھور کے دیکھتے ہیں داڑھی والے بندے، یہ نہیں، ابھی وقت اور گزرے گا اور اسلام پہ اس قدر سختی آ جائے گی، اور اسلام والے اور اسلام پہ چلنے والے
اس قدر دنیا میں اجنبی سے ہو جائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام پہ چلنا اتنا مشکل ہوگا جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں رکھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن فرمایا توبہ، تب اگر کسی کو یہ توفیق ہوئی، ہمت ہوئی، جسارت ہے، طاقت ہے کہ تب بھی وہ میرے پیغمبر کی سنت کو تھامے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دور میں میری سنت پہ چلنے والے کو اللہ 50 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا۔ وہ دور قریب ہے اور بہت قریب ہے۔ کہا میرے خامد نے پورا زور لگا کے نا میرے شدت والے پردے کو تھوڑا ہلکا کر دیا۔ پہلے تو میں رشتہ داروں سے بھی پردہ کرتی تھی، ہمارے یہاں تو بعض لوگوں کی اس لیے وہ پنجابی یہ کہتے ہیں بت ہی سو رہی، اس نے مجھ سے پردہ کیا ہے، آگی وڈی کدھروں حجن۔ سن لیں، عورت کا جس بندے سے نکاح جائز ہے اس بندے سے پردہ لازم ہے، کوئی دیور ہے، کوئی جیٹھ ہے، جو مرضی، جس سے نکاح شرعی طور پہ جائز ہے اس سے پردہ لازم ہے۔ کہا سب سے پہلے خامد نے نا مجھ سے یہ اپنے قریبی رشتہ داروں کا پردہ چھڑوا لیا، پھر کچھ عرصہ گزرا، کوئی 2 سال بیتے، تو اس نے دور والے رشتہ داروں سے بھی میرا پردہ ختم کروا لیا، اور ایک دن تو جلدی میں مجھے عبایا ہی نہیں پہننے دیا، برقع ہی نہ پہننے دیا، اور جلدی میں مجھے لے کے گھر سے اسی طرح جان بوجھ کے باہر نکل آیا، اور جب ہم گھوم پھر کے واپس آئے تو مسکرا کے کہنے لگا کہ کدھر گیا تیرا وہ پردہ؟ بے عقل ہوتے ہیں نا، جس کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے وہ بندہ بے عقل ہے۔ حدیث میں اپنی بات نہیں کر رہا، عورت بڑی عقل مند تھی، اس نے کہا اس کا جواب میں آپ کو دوں گی۔ چند دن گزرے ہوئے، چند ہفتے گزرے ہوں گے، بات بھول گیا ہوگا بیچارہ، اب بیوی نے ڈرامہ رچایا، بیٹا گھر داخل ہوا، سب سے بڑا بیٹا، روئی جا رہی ہے اونچی اونچی، کہا اماں جان کیا ہوا ہے؟ کہا تیرے باپ نے مجھے مارا ہے آج۔ کہا امی آخر آپ کا خامد ہے نا، اس کے آپ پہ حقوق ہیں، اور اتنے زیادہ حقوق ہیں کہ اگر تھوڑی بہت اس طرح کی سرزنش ہو گئی ہے تو آپ کو رونا تو نہیں چاہیے، آپ کو صبر کرنا چاہیے۔ یہ باتیں کر کے بیٹا بیٹھ، دوسرا آیا، کہا اماں کیا ہوا ہے؟ کہا بیٹا تیرے باپ نے مجھے آج مارا ہے۔ کہا لینے دے اس کو، پوچھ لیتے ہیں ہم بھی کیوں مارا ہے امی کو، میرے ابو کو شرم نہیں آئی والدہ کو مارتے ہوئے؟ پتہ نہیں اسے۔ اور تیسرے دن کو جب دیکھا ماں رو رہی ہے اور ابو نے مارا ہے، اس نے اپنے بازو کسے، ابا جان دوسرے کمرے میں بیٹھے تھے، سیدھا جا کے تھپڑ مارا چہرے پہ۔ ابا تجھے جرت کیسے ہوئی میری والدہ کو تو نے مارا؟ کہا میں نے کہاں مارا ہے، کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ خیر بات آئی گئی ہو گئی، بیوی نے جا کے کہا مجھے لگتا ہے آپ کو بات سمجھ نہیں آئی، عقل مندوں کے لیے اشارے کافی ہوتے ہیں۔ کہا جب میں پورا پردہ کرتی تھی وہ تیرا بیٹا پہلا بیٹا ہے، اس پردے کا اثر اس کے اوپر ہے۔ اس نے مجھے کہا تھا امی تیرا حق نہیں ہے تو اس طرح روئے اور آواز بلند کرے، اور جب تو نے مجھ سے آدھا پردہ چڑھایا تھا وہ تیرا دوسرا بیٹا ان دنوں میں پیدا ہوا تھا، اس نے بھی تیرے ساتھ کچھ نرمی کا رویہ اختیار کیا ہے،
اور جس بیٹے نے تیرے چہرے پہ تھپڑ مارا ہے وہ اس وقت پیدا ہوا ہے جب تو مجھے بے پردہ کر چکا تھا۔ ایمانی غیرتیں جب ختم ہو جائیں گی تو نتیجہ تو یہی ہو۔ اس لیے اپنے اسلام کو اور مسلمان ہونے کو ثابت کیجیے۔ کبھی زندگی میں غلطی سے کسی مسلمان کا خون مت بہائیے گا۔ قتل کر دینا تو اللہ کی قسم بڑی دور کی بات ہے، کسی کا خون نکال دینا ہی بڑے جرم کی بات ہے۔ اور پھر یہ فساد جو آج کل جاری ہے نا، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، اس علاقے میں داعش کے کتے بھی داخل ہو چکے ہیں، جہاد کا نعرہ بلند کرنے والے۔ جہاد جیسی عظیم عبادت نہیں ہے کوئی، لیکن جہاد کے نام پہ جب فساد مچایا جائے گا تو یہ زمین فساد سے بھر جائے گی۔ چونکہ یہ پارا چنار کا سارا علاقہ افغانستان کے ساتھ ملتا ہے، 3 جہتیں اس کی افغانستان کے ساتھ ہیں، اور گڑھ ہے وہاں اللہ رب العزت کے نافرمانوں کا۔ فساد اسی لیے کہ یہ سنی ہے اور یہ شیعہ ہے۔ جاتے ہوئے مسافروں پہ گولیاں چلا۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا۔ جہاد کی تڑپ نوجوانوں میں بڑی ہے، اور کعبہ کے رب کی قسم ہمارے اندر بھی بڑی ہے۔ جس شخص کے دل میں غیرت جہاد نہیں ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ منافق ہو کے مرے، یہودی ہو کے مرے، اللہ رب العزت کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے یہ جذبہ تو ہر مسلمان میں ہونا چاہیے، لیکن جس طرح نماز کے احکام ہیں، جہاد کے بھی احکام ہیں، روزے کے احکام ہیں، جہاد کے بھی احکام ہیں، ہر عبادت کے احکام اللہ کے پیغمبر سے، اسی طرح جہاد کے احکام بھی اللہ رب العزت کے پیغمبر سے سیکھ کے جہاد کرنا پڑے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، والدین کی اجازت کے بغیر جہاد نہیں ہوتا۔ چند منچلے نوجوانوں نے کہا امام بخاری نے غلطی کی ہے۔ یہی ہوتے ہیں عقل کے اندھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خارجیوں کی اور ان باغیوں کی یہ علامات بتلائی تھی۔ فرمایا سفہاء الاحلام احداث الاسنان، عمریں ان کی تھوڑی ہوگی، عقلیں ان کی کم ہوگی، اور باتیں کریں گے جیسے بڑے بڑے لوگ باتیں کرتے ہیں۔ نشانی آپ نے بڑی بتلائی، اور ظاہری وجاہتیں ان کی، اللہ اکبر۔ نمازیں پڑھیں گے، آپ نے فرمایا ان کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازوں کو ہلکا سمجھو گے۔ قرآن پڑھیں گے کہ تم اپنے قرآن کو ان کے سامنے کچھ سمجھو گے ہی نہیں۔ یہ ابو بکر بغدادی کا قرآن سنے آپ، جس نے سب سے پہلے مسلمان بندے کو خطبہ جمعہ دیتے ہوئے قتل کیا تھا۔ ان کے ہاتھوں سے غیر مسلم قتل نہیں ہوتے، مسلمانوں پہ ان کی گولیاں چلتی ہیں اور ان کی باقاعدہ تربیت کی جاتی ہے۔ ایک دفعہ ایک نوجوان کی لائیو ویڈیو میں نے دیکھی، بم بلاسٹ کیا تو بلاسٹ نہ ہوا، اس کے اپنے دونوں ہاتھ اڑ گئے، تو ہاسپٹل میں تھا، تو اس سے انٹرویو لیا جا رہا ہے کہ آپ کو شرم نہیں آئی، خوف نہیں آیا، آپ مسلمانوں پہ آگے بم بلاسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، خودکشی بھی اور یہ دھماکہ بھی خودکش کس لیے؟ تو اس نے کہا میرے استاد جی نے مجھے کہا تھا کہ یہ مسلمان صرف نام کے مسلمان ہیں، وگرنہ تو یہ کافر ہیں، ان کو جو مارے گا اس کو مرتے ہی اللہ کے پیغمبر کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ میں تو اس نیت سے آیا ہوں، نوجوان بھی نہیں، اسی کی داڑھی بھی نہیں ابھی آئی تھی،
اس لیے دین بھی سیکھنا ہے تو خالص دین سیکھیں۔ جہاد کا شوق ہے، بڑی بات ہے، لیکن کہیں جہاد کے نام پہ فسادیوں کے ہتھے مت چڑھ جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی سزا بتلائی۔ ان کا سب سے پہلا بدبخت جو تھا نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنی زبان سے غلاظت بک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تقسیم کی، مال کی، تو یہ کھڑا ہو کے کہنے لگا اعدل یا محمد فإنک لا تعدل، نعوذ باللہ ثم نعوذ، اے محمد انصاف کر، تو انصاف نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویلک، اے برباد ہو تو، ہلاک ہو تو، خسارہ ہو تجھے، اگر اس کائنات میں محمد عربی انصاف نہیں کرتے تو پھر انصاف کرنے والا کوئی پیدا ہی نہیں۔ اس نے چہرہ بدلا، نکل گیا آپ کی مجلس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج من ذی ھذا، یہ جو جا رہا ہے نا اس کی نسل بنے گی باقاعدہ، یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمی، یہ لوگ یوں دین سے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ شر القتلى تحت عدیم السما، کلاب النار سے کہا آپ نے تعبیر کرتے ہوئے، فرمایا یہ جہنم کے کتے ہوں گے، اور ان کو قتل کرنے والا کائنات کا سب سے محبوب انسان، اور ان کے قتل ہونے والے اس کائنات میں سب سے اللہ کے یہاں بدترین ہوں گے۔ یہی لوگ آج آپ کے ملک میں فساد کرنا چاہتے ہیں، بلکہ فساد مچانا چاہتے ہیں۔ عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، جہاد کے نام سے، دین کے نام سے اگر مسلمان کے خلاف اگر کوئی حرکت کرتا ہے تو کعبے کے رب کی قسم وہ مسلمان ہو سکتا ہی نہیں۔ ان کی تو سزا قرآن بتاتا ہے ان یقتلوا و یصلبوا، انہیں گولی مار دینی چاہیے یا انہیں سولی پہ لٹکا دینا چاہیے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے مخالف سمت سے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دینے چاہیے۔ دایاں ہاتھ کاٹے تو بایاں پاؤں کاٹ دیں، بایاں ہاتھ ہو تو دایاں پاؤں کاٹ دیا جائے، او ینفو، یا پھر وطن سے جلا کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند لوگ آئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، دل میں خباثت ہے، بغض ہے، اسلام سے نفرت ہے، چھپایا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کریں۔ قبائل بڑے بڑے تھے، رال، زکوان، اسیہ، بڑی بڑی ان کی شاخیں تھیں، جیسے ہمارے ہاں بڑے بڑے دیہات قائم ہو چکے ہوتے ہیں۔ کہا اللہ کے رسول ہمیں قرآن پڑھانے کے لیے قاری دے دیں۔ ذرا بات یہ بھی غور سے سننے والی ہے۔ ہمارے بعض سادہ دل مسلمان کہتے ہیں اللہ کے نبی حاضر عالم الغیب ہے، حاضر ناظر ہے، 70 قراء کو بھیج دیا اللہ کے حبیب نے۔ اسلام کا ابتدائی دور ہے، ابھی قراء تو تھے نہیں، بڑی مشکل سے قاری پیدا ہوتا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سورہ بقرہ 10 سال میں پڑھی تھی۔ بڑے بڑے نامور 70 قراء کو آپ نے ان کے ساتھ بھیج دیا، اس شوق اور ذوق سے کہ یہ قبائل بہت بڑے ہیں، یہ لوگ ان کو دین بتائیں گے، قرآن پڑھائیں گے، اور لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوں گے تو اسلام کی قوت بن جائے گی۔ انہوں نے مدینہ سے باہر نکل کے نا سب کے سب قراء کو گھیر کے شہید کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر، 5 نمازوں میں آخری رکعت کے رکوع سے اٹھ کے ان پہ لعنتیں کیا کرتے تھے۔ اس قدر خارجی ٹولہ، اس قدر اسلام کے دشمن
اس قدر انہیں اسلام سے غیر اور اسلام کا نام لے کے مسلمانوں کے خلاف، یہ کام قیامت تک چلے گا، یاد رکھیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اور قبیلہ بھی ہے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے تو مدینہ میں رہنے کی وجہ سے بیمار ہو گئی۔ مدینہ کی ہوا تو بڑی پاکیزہ ہے، بیمار ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ فلاں مقام پہ میرا چرواہا پھرتا ہے، اس کے پاس بیت المال کے اونٹ ہیں، صدقے کے اونٹ ہیں، اونٹوں کا پیشاب اور دودھ ملا کے پیو، اللہ تمہیں صحت دے دے گا۔ بڑا عجیب سا فیل ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں اونٹوں کا پیشاب، ہم نہیں مانتے اس حدیث کو۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس حدیث کو سچے دل سے مانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلا ہوا ایک ایک کلمہ حق اور سچ، آپ نے حکم دے دیا، وہ چلے گئے۔ آج بھی عرب لوگ پیتے ہیں پیٹ کی بیماری کے لیے، دودھ بھی پیا، پیشاب بھی پیا، صحت یاب ہو گئے۔ اب چرواہے کو قتل کیا اور سارے کے سارے اونٹ بھگا کے لے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، آپ نے لوگ بھیجے، ان کو پکڑ لیا گیا۔ بدلہ یہی ہے، اس طرح کے فسادیوں کی سزا شریعت میں یہی ہے۔ آپ نے ان کے ہاتھ اور پاؤں کٹوائے، گرم سلائیاں کر کے ان کی آنکھوں میں پھیری، اور حرہ کی شدید گرمی میں تڑپتے ہوئے ان کو وہاں پھینک دیا۔ صحابہ کہتے ہیں پانی مانگ مانگ کے یہ ترس ترس کے مرے تھے، تڑپ تڑپ کے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ رحم نہیں کھایا۔ یہ لوگ کسی رحم کے قابل ہی نہیں ہوتے جن کے دل میں اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف بغض ہو، کیونکہ چرواہے کے ساتھ یہی کیا تھا، اللہ کے حبیب نے ان کے ساتھ یہی کیا ہے۔ تو مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھانا، مسلمان کے خلاف گولی چلانا، مسلمان کو قتل کر دینا، اس کی جان کے درپے رہنا، انسان کے دائرہ اسلام سے نکلنے کے لیے کافی ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے وہ یہ کام کر بیٹھا اور اس کی توبہ قبول نہ ہوئی، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبہ کو ذہن میں رکھیے، تین چیزوں سے ہمیشہ بچ کے رہیے، إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ، کسی کا خون، کسی کی عزت، کسی کا مال اپنے لیے حلال مت کیجیے، وہ ہلکا سے ہلکا کیوں نہ ہو، وہ وزنی سے وزنی کیوں نہ ہو، وہ قیمتی سے قیمتی کیوں نہ ہو، اور وہ ہلکی سی قیمت والی چیز بھی کیوں نہ ہو، بس یہ سمجھے کہ یہ اللہ نے میرے اوپر حرام کر دیا۔ محسوس نہ کرے تو مسجد سے جوتی پہن کے چلے جائیں۔ ہمیں حیا نہیں آتی، میں کیا کر رہا ہوں، کس جگہ پہ کر رہا ہوں، کس لیے آیا تھا، اللہ کا گھر ہے، نماز پڑھنے آیا تھا، جاتے ہوئے جوتی چوری کر کے جا رہے۔ اس مال کا قیامت کے دن کیسے تو حساب دے گا؟ کسی کی عزت اور مال اور کسی کے خون سے مت کھیلیے، وگرنہ قیامت کے بدلے بڑے سخت ہیں، اور ان تینوں کا بدلہ بڑا سخت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں مسلمانوں کے حقوق میں صاف پاک رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم اس دنیا سے اٹھیں تو کسی کا حق ہمارے اوپر نہ ہو، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے سامنے سرخرو ہونے کی توفیق دے، اور اپنے پیغمبر کے دست شفقت سے حوض کوثر کا پانی دے، اور جنت الفردوس کا ہمیں وارث اور مہمان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔